اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بلا علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ انسان جس کے اندر علم ہے، جس نے اپنے آپ کو علم سے مزین کیا، اور دوسرا وہ انسان جس نے مقصد حیات کو نہیں سمجھا اور اپنی پوری زندگی کھیل کود لہو و لعب میں گزار دی۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج میں نے علم کی فضیلت، علم کی اہمیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے بالعلم تتقدم الاقوام والامم۔ دنیا میں قومیں جو ترقی کرتی ہیں، دنیا میں قومیں جو ترقی کے منازل طے کرتی ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ علم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر کسی بھی معاشرے، کسی سماج، کسی قوم میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک قوم چاہے مالداری میں، غنا میں، مال و دولت میں جتنی ترقی کر لے، لیکن اگر وہ قوم علم سے خالی ہے، علم سے عاری ہے، تو وہ ترقی اور ایک تہذیب یافتہ قوم نہیں بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے علم کی اہمیت، علم کی قیمت اسلام میں مسلمات میں سے ہے۔ جب رسول گرامی وقار پر وحی کا نزول شروع ہوا، قرآن مقدس کا نزول ہونے لگا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی وحی جو رسول گرامی وقار پر آتی ہے، سب سے پہلی آیت جو نبی اکرم پر نازل ہوتی ہے، اس کا بھی تعلق علم سے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون قدرت ہے، قانون الہی ہے کہ کسی بھی قوم میں ترقی علم کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی قوم کو ترقی کرنا ہے، کسی قوم کے سماج کو آگے بڑھنا ہے، تو اسے سب سے پہلے علم کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اس کو سب سے پہلے اپنے اندر علمی ترقی لانی ہوگی، تب جا کر کے قوم کی ترقی کر سکتی ہے۔ بہرحال جب پہلی آیت نازل ہوتی ہے تو اسلام نے زور کس پہ دیا؟ علم پہ دیا۔ جب ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا پاتے ہیں؟ اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، مسلمان فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑتا ہے، اور مشرکین کے جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تھے،
جب ان کے بارے میں فیصلے کا وقت آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، آیا ان سے فدیہ لے کر کے، ان سے مال لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، یا ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کیا جائے؟ تو پیغمبر اعظم یہاں پہ بھی علم کو پر فوکس کرتے ہیں، علم کو اہمیت دیتے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے ان قیدیوں سے فرمایا، مشرکین کے ان قیدیوں سے، کفار کے ان قیدیوں سے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان سے کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان مسلمانوں کو جنہیں پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے، انہیں آپ پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے، اور جب آپ انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں گے تو یہی آپ کی آزادی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے موقع پر، جنگ کا موقع ہے، لیکن یہاں پہ بھی پیغمبر اعظم علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جہاں پہ بھی قوم مسلم کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو ان کی احادیث سے بھی آپ کو یہی پیغام ملے گا، یہی درس ملے گا کہ رسول اعظم نے اپنی احادیث کے ذریعے بھی علم پر فوکس کیا تھا اور علم کو اہمیت دی تھی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مسجد سے ہو رہا تھا۔ پیغمبر اعظم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں دو جماعت کو پاتے ہیں، مسلمانوں کی دو جماعت ہے مسجد میں۔ ایک جماعت عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول ہے، وہ ذکر میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، جبکہ وہیں دوسری جماعت تحصیل علم میں مشغول ہے، حصول علم میں مشغول ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ دو جماعت ہے، دونوں مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک جماعت عبادت میں مشغول ہے مسجد میں، اور ایک جماعت دوسری جانب علم میں مشغول ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے یارو، اے میرے صحابیوں، دونوں جماعت بہتر کام کر رہی ہے، جو عبادت کر رہی ہے وہ بھی بہتر کام کر رہی ہے، اور جو علم میں مشغول ہے وہ بھی بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن اے میرے صحابیوں، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے استاد اور ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے اگر میں بیٹھوں گا تو علم والوں کی جماعت میں بیٹھوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ موقع آ رہا ہے، یہاں پہ بھی پیغمبر اعظم ایسے حسین موقع پہ، جب مسلمانوں کی ایک جماعت عبادت میں مشغول ہے اور دوسری جماعت علم میں مشغول ہے، پیغمبر سے پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ پیغمبر اعظم علم کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، علم کی قیمت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے میں علم والوں کی جماعت میں بیٹھوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ
اور بھی نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہی پائیں گے کہ پیغمبر اعظم نے علم کی اہمیت پہ زور دیا ہے۔ ایک اور دلیل، اللہ کے رسول ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہیں، صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، سید الملائکہ حضرت جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ کے فلاں صحابی کی موت 5 منٹ کے بعد آ جائے گی۔ اللہ کے رسول اس صحابی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابی، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ آپ کی وفات 5 منٹ کے بعد ہو جائے گی۔ وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل اعمل وادخل به الجنہ، یا رسول اللہ جب 5 منٹ ہی کا وقت رہا ہے تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وقت کتنا نازک ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جاؤ نوافل پڑھو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جاؤ تسبیح لے کر کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں اگر تم ایسا عمل چاہتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے تو جاؤ، یہ 5 منٹ جو بچے ہیں اس میں تم اپنے آپ کو حصول علم میں مشغول کر لو، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پہ بھی ہادی اعظم پیغمبر اعظم علم کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں اور علم کی قیمت کو بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے پیغمبر کی زندگی سے یہی سمجھا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک انسان مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اوپر سفر کے آثار ہیں۔ حضرت ابو درداء پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ مسافر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے مقدس صحابی، میں عراق سے پیدل سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابو درداء پوچھتے ہیں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ مسافر کہتے ہیں اے ابو درداء، میں آپ کے پاس آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء پوچھتے ہیں کوئی اور مقصد ہے کیا؟ تم تجارت کی مقصد سے آئے ہو یا کسی سے ملاقات کی غرض سے آئے ہو؟ وہ مسافر عرض کرتے ہیں نہیں اے اللہ کے پیارے صحابی، میں فقط آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اے مسافر، اگر تو محض حصول علم کے لیے میرے پاس آیا ہے تو ایک بشارت ہے جو میں نے رسول پاک سے سنا ہے، وہ آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اے مسافر، میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی راستے میں نکلتا ہے اور اس کا مقصد حصول علم ہوتا ہے، علم کے غرض سے وہ کسی راستے کو طے کرتا ہے، کسی سفر کو طے کرتا ہے، تو پیارے حبیب سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم کی اہمیت ہے، یہ حصول علم
کی اہمیت ہے اور قیمت ہے جس پر اسلام نے زور دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اسلام کے متبعین، اسلام کے ماننے والے اس چیز کو، اس پیغام کو بھول چکے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم مالدار ہوتے ہوئے بھی، ہمارے پاس مال و دولت ہے، لیکن اس کے باوجود جب معائنہ کیا جاتا ہے تو مسلم سماج کو سب سے پچھڑا ہوا سماج شمار کیا جاتا ہے۔ جب جائزہ لیا جاتا ہے تو مسلم قوم کو سب سے بیکورڈ قوم تصور کیا جاتا ہے، سب سے بچھڑی قوم تصور کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ترقی کا جو راستہ بتایا تھا، پیغمبر اسلام نے ترقی کا جو راز بتایا تھا، ہم نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا شمار بچھڑی ہوئی قوموں میں ہو رہا ہے، آج ہمارا شمار متخلفین میں ہو رہا ہے، آج ہمارا شمار بیکورڈ قوموں میں ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مال نہیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دولت نہیں دی ہے، بے شمار دولت سے اللہ نے اس قوم کو نوازا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو دولت دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو سلطنت دیتا ہے، تو یہ قوم کبھی تاج محل بنانے میں مشغول ہو جاتی ہے، یہ قوم کبھی قطب مینار بنانے میں مشغول ہو جاتی ہے، اور جب یورپ والوں کو دولت ملتی ہے، یورپ والوں کو مال ملتا ہے، تو وہ کبھی کیمبرج یونیورسٹی کی تعمیر کرتے ہیں، کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعمیر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم نے تاج محل اور قطب مینار کی تعمیر کی، وہ قوم پیچھے رہ گئی، اور جس قوم نے علمی مراکز قائم کیے، جس قوم نے ریسرچ سینٹر قائم کیا، وہ قوم آج ترقی یافتہ قوم کہی جاتی ہے، اس لیے کہ اس قوم نے قانون الہی کو اپنایا تھا، فطرت الہیہ کو اپنایا تھا، اللہ نے قوموں کی ترقی کے لیے جو راز بتلایا تھا، اس قوم نے اس راز کو اپنایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ قوم ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، وہ قوم آسمان سے نگاہیں ملا کر کے باتیں کر رہی ہے، اور آج ہم ہیں جو آسمان کی جانب سر اٹھانے کے لیے، نگاہیں اٹھانے کے لیے سوچتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم میں انویسٹ کریں، اپنے بچوں کی فیوچر کا خیال کریں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خیال کریں، ہم ایسے علمی مراکز قائم کریں جن علمی مراکز سے ہم اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر سکیں۔ اسی بات کی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کو علم میں صرف کریں۔ یقین مانیے، جس دن ہم نے اسلام کے اس پیغام پر عمل کر دیا، ہم نے اسلام کے اس پیغام پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے سرخرو فرمائے گا، پھر سے ایک تقدم یافتہ، ایک ترقی یافتہ قوم بنا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوم علم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، علم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے، علمی مراکز میں اپنے مال و دولت کو صرف کرے۔ جس دن ہم یہ کام کرنے لگ جائیں گے، ایک بار پھر ہمارا سماج بدلتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے قوم کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک بار پھر ہماری قوم سجدی اور سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس انہی پیغامات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اس قوم کو صحیح مصرف میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔